السلام علیکم. میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو اس ویڈیو کو کائنڈلی آگے شیئر ضرور کیجیے گا. اکثر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا رزق کی، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہم رزق کمائیں گے، جو خود کھائیں گے، اپنی اولاد کو کھلائیں گے، وہی کل کو ہمارے آگے آئے گا. اور اکثر جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے جو ذرائع آمدن کی ان کو درست کریں، مطلب پیورلی حلال طریقے سے رزق کمائیں، تو اکثر سنا یہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر بندہ آج کل ایسے ہی کر رہا ہے، حالات نہیں چلتے، گزارا نہیں چلتا، ہر کمپنی اسی طرح سے پیسہ بنا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے نام پہ مینیپولیٹ کر کے چیزوں کو، ریالٹی چھپا کے اور فضول میں چیزوں کی ڈیمانڈ کریٹ کر کے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، پیسہ بنایا جاتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کیسے بہتر چلے گی، کیسے یہ پرفارم بہتر کرے گی. انسان کی تخلیق اللہ پاک نے کی ہے، اس دنیا کی تخلیق بھی اللہ پاک نے کی ہے، اور اللہ پاک کو ہی بہتر پتہ ہے کہ یہاں کا نظام کیسے چلے گا اور انسان کیسے بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا. اس کے سارے طریقہ کار اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بتا دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمارے پاس اسوہ حسنہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آخری خطبہ دیکھیں تو ہمارے پاس دین کامل حالت میں موجود ہے. کہیں پہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ حالات اگر خراب ہو جائیں، مطلب اگر مہنگائی ہے، حکمران برے ہیں، ساری دنیا اگر برائی سے پیسہ کما رہی ہے تو جی پھر ٹھیک ہے، پھر برائی سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ پیسہ صرف اور صرف رزق حلال کمانا ہے. اگر نہیں کمانا تو تھوڑا کما لیں، لیکن رزق حلال کمائیں. حرام کی طرف ایک پائی بھی آپ کے رزق میں حرام نہ ہو. کوئی بھی چیز آپ نے مینیپولیٹ نہ کی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں پیورلی حلال طریقے سے کما رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں، مطلب بچوں کو آپ گلی محلے کے اسکول میں داخل کرا لیں، آپ ان کو برانڈ کے کپڑے نہ پہنائیں، آپ ان کو لنڈے کے کپڑے پہنا لیں، لنڈے کے جوتے پہنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن رزق حرام اگر ان کے پیٹ میں جائے گا نا تو اس کا بہت فرق پڑتا ہے. یہ آنے والی نسلوں میں بھی وبال جائے گا اس کا، یقین مانیں. اور اگر آپ مالدار انسان مال بناتا کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بھی مالدار شخص کے پاس چلے جائیں، مطلب لوگوں نے حلال طریقے سے بھی پیسہ بنایا ہے. حلال طریقے سے پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں، اللہ پاک سب کو برکتوں والا رزق دے. لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. آپ کسی بھی مالدار شخص کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں کہ یار تم مجھے اپنے دادا کے دادا کا نام بتاؤ. اگر اس نے نام بتا دیا تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. چلیے اگر اس نے نام بتا بھی دیا تو اسے کہیے گا بھائی مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ. تو یہ آپ جن کے لیے مال بناتے ہیں، نہ اولاد آپ کو یاد رکھے گی، نہ اہل و عیال یاد رکھیں گے. آج سے 50-60 سال کے بعد آپ کو نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. اس لیے ہم کس کو دکھاتے ہیں؟ لیکن نام و نشان یاد رکھیں، ان کا یاد رہتا ہے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں. آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کا نام آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کے قصے، ان کی باتیں، ان کی سٹوریز بتائی جاتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، ہمارے والدین ہمیں بتایا کرتے تھے. علماء کرام ہر جگہ پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مطلب کیا کوئی وہ اسٹینفرڈ کے گریجویٹ تھے؟ کیا وہ مطلب بلین آف ڈالرز کی سیل کرتے تھے پورے سال میں؟ یا کیا ان کے بڑے بڑے جاگیردار تھے وہ؟ نہیں، صرف انہوں نے اللہ کے دین پہ چلے، رزق حلال کمایا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، اور 36 پابند لگے ہوئے تھے جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے پہنچے. تو ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے، ہم نے اس طریقے پہ چلنا ہے. ہم نے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اپنے آپ سے آپ وعدہ کریں، مجھ سمیت ہم سب لوگ، کہ ہم ہر حالت میں، ہر صورت میں رزق حلال کمائیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں گے، تھوڑا کھا لیں گے، لیکن رزق حلال کمائیں گے. ہم کبھی چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کریں گے. جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہم کسی کا غلط کمائی میں ساتھ بھی نہیں دیں گے، نہ خود غلط کمائیں گے، نہ کسی کی غلط کمائی میں اس کا بازو بنیں گے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنے رزق کی صفائی کریں. یہ میرا بہت امپورٹنٹ میسیج ہے آپ سب کو، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میسیج کو آگے بھی لوگوں تک پھیلائیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو عافیت والا، برکت والا رزق حلال عطا فرمائے. آمین.